السلام علیکم عزیز طلباء، میں ہوں ڈاکٹر وسیم رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، اور میں حاضر ہوں اس پاکستان اسٹڈیز سیکنڈ ایئر کی سیریز کے ساتھ، اور آج ہمارا ہے 7واں لیکچر، اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں پاکستان بحیثیت ایک جدید اسلامی ریاست، جس میں لیاقت علی خان صاحب جو کہ وزیر اعظم پاکستان رہے ہیں، ان کے کیا ارشادات تھے اس جدید اسلامی ریاست سے متعلق۔ جی، انہوں نے قرارداد مقاصد 7 مارچ 1949 کو اس وقت کی ہماری قانون ساز اسمبلی اور دستور ساز اسمبلی کے سامنے پیش کی۔ جی، 12 مارچ 1949 کو یہ قرارداد منظور ہوئی۔ جس دن یہ قرارداد منظور ہوئی اس دن ان کا کہنا تھا، جناب والا، میں اس موقع کو ملک کی زندگی میں بہت اہم سمجھتا ہوں۔ اہمیت کے اعتبار سے صرف حصول آزادی کا واقعہ ہی اس سے بلندتر ہو سکتا ہے، کیونکہ حصول آزادی ہی سے ہمیں اس بات کا موقع ملا کہ ہم ایک مملکت کی تعمیر اور اس کے نظام کی سیاست کی تشکیل اپنے نصب العین کے مطابق کر سکیں۔ میں ایوان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کے متعلق اپنے خیالات کا متعدد موقعوں پر اظہار فرمایا تھا، اور قوم نے ان کے خیالات کی غیر مبہم الفاظ میں تائید کی تھی۔ عزیز طلباء، چلتے ہیں۔ قرارداد مقاصد 1949 ہماری آئینی تاریخ میں سب سے پہلا ڈاکومنٹ ہے جو کہ دستور ساز اسمبلی نے پاس کیا، اور آپ کی کتاب میں بھی یہ دیا گیا ہے۔ اس کو میں نے ہیڈنگز کی شکل میں یہاں پر آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ سب سے پہلے ہیڈنگ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے، نمبر 2 اسلامی اصولوں کی پابندی، نمبر 3 اسلامی طرز زندگی، نمبر 4 وفاقی طرز حکومت، نمبر 5 اقلیتوں کے حقوق، نمبر 6 بنیادی حقوق کی فراہمی، نمبر 7 عدلیہ کی آزادی، اور نمبر 8 دفاع پاکستان۔ اگر ہم 1 بائی 1 اس کو ڈسکس کریں قرارداد مقاصد کو، اس کے تمام پوائنٹس کو، تو پہلا جو پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے۔ اس کو ہم متعدد بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے کیا مراد ہے، کہ زمین و آسمان، اس کائنات کے خالق اور مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں۔ انہوں نے اس کو تشکیل دیا ہے، اور انہی کا حکم اور امر اس دنیا پر، اس کائنات پر چلتا ہے، اور ہمارے جو حکمران ہیں ان کو اختیارات امانت کے طور پر دیے گئے ہیں، جن کو وہ قرآن و سنت کے مطابق اختیار کو استعمال کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ اسلامی اصولوں کی پابندی ہے۔ اب اسلامی اصول کیا ہیں؟ توحید ہے، مساوات ہے، اخوت ہے، بھائی چارہ ہے، عدل و انصاف ہے، رواداری ہے، یہ تمام اصول ہیں، اور ہماری جو بھی حکومت ہوگی وہ اسلامی اصولوں کی ان کی پابندی کرے گی۔ جی، اسلامی طرز زندگی کی بات کی گئی ہے کہ ہماری جو حکومت جو بھی ہوگی وہ جو بھی ایسے اقدامات کرے گی تاکہ انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر مسلمان اسلامی طرز زندگی کو، اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ جی، ہم دیکھتے ہیں جی وفاقی طرز حکومت۔ وفاق کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے صوبے یا یونٹس یا ریاستیں مل کر ایک وفاق بناتے ہیں، جس کے اور ایک دستور کو مرتب کرتے ہیں، اور دستور کے تحت پھر اختیارات کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ کچھ مرکز اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور باقی اختیارات صوبوں کو دے دیتا ہے، تو یہ وفاقی طرز حکومت ہے۔ تو قرارداد مقاصد میں یہ بات کی گئی ہے کہ پاکستان میں وفاقی طرز حکومت اپنایا جائے گا اور صوبوں کو خود مختاری دی جائے گی۔ جی، یہ بات کی گئی جی اقلیتوں کے حقوق۔ اب اقلیتوں کے کیا حقوق ہیں؟ کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں، اپنی ثقافت کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں، اور تو ان کے حقوق کا بھی تحفظ کیا جائے گا۔ بنیادی حقوق کی فراہمی کی بات کی گئی ہے۔ اس سے متعلق اگر آپ میری ویڈیو دیکھنا چاہیں تو یہاں پر کلک کریں، تو آپ بنیادی حقوق سے متعلق مکمل ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر جو بات کی گئی ہے کہ آپ کو تحریر کرنے کا حق ہے، آپ کو تقریر کرنے کا حق ہے، پورے پاکستان میں آپ کو موو کرنے کا حق ہے، آپ کو زندگی کا حق ہے، آپ کو رہائش کا حق ہے، تعلیم کا حق ہے، بنیادی ضروریات جو آپ کی بھی ہیں ان کو وہ بھی آپ کو ملنی چاہیے، وہ بھی آپ اپنا حق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری جتنے بھی بنیادی حقوق ہیں ان کا بھی فراہمی حکومت کی ذمہ داری میں آ جاتی ہے۔ جی، عدلیہ کی آزادی کی بات کی گئی ہے کہ عدلیہ آزاد ہوگی تمام انتظامیہ سے، اور وہ اپنے فیصلے آزادانہ طور پر کرنے پر
خود مختار ہوگی اور ان کو کسی وجہ سے بھی پریشرائز نہیں کیا جا سکتا، بلکہ عدلیہ تو اس حد تک مستحکم ہوتی ہے اور اتنا اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان، صدر پاکستان اور بڑے بڑے جتنے بھی آفیسرز ہیں ان کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے سکتی ہے۔ جی آگے بات کی گئی ہے دفاع پاکستان کی، تو ہماری جو زمینی سرحد ہے، ہماری فضائی سرحد ہے، ہماری سمندری سرحد ہے، اس کا دفاع بھی حکومت پاکستان کی ذمہ داری میں ہے، اور اس کو حکومت پاکستان انشور کرے گی کہ پاکستان کا دفاع کیا جائے تاکہ اس کے شہری خوشحال اور امن و امان کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ جی یہ ہے قرارداد مقاصد، جو کہ ہمارے آئینی تاریخ کا پہلا ڈاکومنٹ ہے، جو کہ 12 مارچ 1949 کو پاس کیا گیا، اور اس کے بعد 1956 کا کانسٹیٹیوشن ہے، 1962 کا کانسٹیٹیوشن ہے، یا 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے۔ اس کے دیباچہ میں اس کو شامل کیا گیا، اور پھر بعد میں ضیاء الحق صاحب کے دور میں اس کو باقاعدہ طور پر کانسٹیٹیوشن کا حصہ بھی بنا لیا گیا۔ جی یہ تو تھا آج کا ٹاپک۔ عزیز طلباء، آج کی اہم بات کہ آپ سے ڈینگی سے متعلق کوشچن بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ڈینگی بخار کیسے ہوتا ہے، ڈینگی مچھر کس وقت کاٹتا ہے، ڈینگی بخار کی علامات کیا ہیں، ڈینگی کے مریض کو جو ہے وہ کون سی غذا دینی چاہیے، ڈینگی کا مریض کے لیے کون سا علاج ہے، اور ڈینگی بخار سے بچنے کے لیے کون کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ تو آپ اس سے متعلق بھی اپنے ان کوشچنز کے آنسر تیار کر کے جائیں گے۔ لازمی آپ کو کوشچن نمبر 3 میں ایک شارٹ کوشچن ڈینگی کا بھی پوچھا جائے گا۔ جی نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔